رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن اتارا گیا. جی قرآن پاک پڑھتے جائیں آگے، پھر 25ویں سپارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اسے برکتوں والی رات میں نازل کیا. کیا بات. اب پھر سوال یہ ہے کہ وہ مہینہ تو پتہ لگ گیا، رات بھی برکتوں والی ہے، لیکن وہ رات ہے کون سی ہے؟ تو 30ویں سپارے میں اللہ پاک نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ اللہ پاک نے رمضان کی 27ویں شب کو جو ہے وہ عطا کیا، اور یہ آغاز ہوا نا نزول کا اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوا. اور قرآن پاک خود بیان کرتا ہے کہ قرآن کا ایک روب ہے، ایک دبدبہ ہے، اور قرآن کے اندر خوف خدا کی جو کیفیت، جو رقت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر میں اس کو پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ خوف خدا کی وجہ سے روئی کے گالوں کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگتا. تو اب ذرا تصور کریں نا، جس ہستی کا انتخاب نزول قرآن کے لیے کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں. اور برکتوں والی رات، ہم اس کو برکتوں والی کیوں نہ کہیں، ہمیں اللہ پاک نے یہ اسلامی ریاست بھی اسی رات کو عطا کی تھی. اگر اسلامی تاریخ سے دیکھا جائے تو ہمارے لیے تو سراپا برکت ہے اور سراپا رحمت ہے. قرآن پاک کا نزول کا آغاز ہوا، لیکن ہر سال رمضان کا مہینہ جب آتا تھا، کیونکہ سب جانتے ہیں قرآن واحد وہ کتاب ہے جو تدریجاً نازل ہوئی. 23 برس کا عرصہ لگا قرآن کی آیتیں نازل ہونے میں. اور ایسا نہیں ہے، میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 اس کے بعد 16. اچھا، تو یہ نہیں تھا کہ 15 کے بعد 16 نازل ہوئی، ہو سکتا ہے 16 پہلے نازل ہوئی. اچھا، یہ اس طرح نازل ہوا، اور اس کی ترتیب جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کیا کرتے تھے. اب دیکھیں نا، جس طرح کہ یہ مشہور ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کیا، آخری آیت کہتے ہیں، حالانکہ یہ نہ سورت کے آخر میں ہے نہ اینڈ پہ، یہ تو بلکہ ایک صفحے کے بعد آتی ہے آیت. اور اسی طرح وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ والی جو آیت آخری آیت ہونے کے حوالے سے ہے. قرآن پاک کا نزول اللہ کی طرف سے، قرآن پاک کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے. اس کو ہم توقیفی کہتے ہیں. کتابوں میں اگر لفظ استعمال، کتابوں کا مطالعہ کریں گے علوم القرآن کی، جو قرآن میتھڈالوجی کی بکس ہیں، وہاں توقیفی کا لفظ آئے گا. توقیفی کا مطلب ہے اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی قیاس نہیں ہے، عقل کا دخل نہیں، یہ بھی من جانب اللہ ہے. کیا بات، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے. دیکھیں نا کتنی شاندار کتاب ہے کہ ہر بعد والی آیت کا پہلی سے ربط ہے، ہر بعد والی صورت کا پہلی صورت سے ربط ہے. اور قرآن کا انداز، سارے معاملات، اور یہ قرآن سراپا رحمت، اللہ پاک کی واحد وہ کتاب جو اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے نسل انسانی کے لیے، قیامت تک آنے والے انسان ہیں، جن ہیں، جتنے مکلفات ہیں، ان کے لیے اسے کتاب ہدایت قرار دیا. اور اس میں ہدایت ہے اور سارے معاملات ہیں. اور ہر سال رمضان کے مہینے تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا، تو رمضان میں حضرت جبرائیل اتنا دوبارہ ایک ساتھ لے کر نازل ہوتے تھے. اچھا، اور وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرتے تھے. دور کا مطلب ہوتا ہے سارا سنا، ٹھیک ہے، پھر سارا سنایا، مطلب ریویژن کرتے تھے. اور دیکھیں نا سورہ قیامہ میں اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی. ہوتا یہ تھا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کو نا جلدی سے یاد کر لوں، اس کو جلدی سے دہراؤں، جلدی سے پڑھوں. تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ قرآن پڑھنے میں جلدی نہیں کرنی، اپنی زبان کو حرکت جلدی سے نہیں دینی. ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ نازل کرنا جیسے ہماری ذمہ داری ہے، اس کو یاد کرنا بھی، یاد کرانا بھی، اور آپ کو یاد رکھا، یہ یاد رہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور دیکھیں نا، یہ واحد وہ کتاب ہے، اللہ پاک نے نہ صرف اسے نازل کیا بلکہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا. اب قرآن پاک میں ہدایت ہے، قرآن پاک میں ہر مسئلے کا علاج ہے، لیکن اس کے لیے کچھ تقاضے ہیں. ہم نے قرآن کو کھولنا کس انداز سے؟ اب دیکھیں ہم قرآن کب کھولتے ہیں جی؟ جب ہمیں کوئی کہے گھر میں سورہ بقرہ پڑھا. ہاں بالکل ایسے ہی. بڑے بوڑھے کی جان پھنسی ہوئی ہے بیچارہ، موت و زندگی کی کشمکش میں ہے جی، سورہ یاسین پڑھ لے. مگر اس طرح کے معاملات جو ہیں، یہاں پہ رمضان سال کے بعد آتا ہے تو تب کھل جاتا ہے، تب کھول لیں، پڑھ لیں، یعنی کہ محض اس کو دہرانے. حالانکہ قرآن کی اگر تعریف پڑھیں نا، جو قرآن میتھڈالوجی کی جتنی بکس ہیں، وہاں قرآن کو اگر ڈیفائن کریں تو تعریف اس کی لکھی جاتی ہے باقاعدہ. وہ یہ ہے، قرآن نظم اور معنی کا نام ہے. یعنی کہ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، ان الفاظ کے جو معنی ہیں وہ بھی قرآن ہیں. تو قرآن کو جو سمجھ کے پڑھے گا حقیقی طور پر وہی قرآن پڑھنے والا. صحابہ کرام کا معمول کیا تھا
وہ کہتے ہیں ہمیں اگر کسی کی ہم میں سے سوئی گم جاتی، اچھا ایک سوئی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ ڈھونڈنے کے لیے بھی ہم قرآن کھولتے تھے. کیا بات ہے. قرآن کھول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام اسے آدمی کھول سمجھے کے کو رکھ فال لیتے نکال ہیں. رہے ہیں، ہاں، نہیں ہاں. بلکہ قرآن کھولنے کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، اس کی برکت اتنی نازل ہوتی ہے کہ کوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں جو میموری لوز ہوتی تھی وہ ہمیں یاد آ جاتا تھا، وہ چیز ہم نے کہاں رکھی ہے، اس کی برکت اتنی ہوتی تھی اور اس کی رحمت اتنی نازل ہوتی تھی. اب قرآن پاک کی ایک تاثیر ہے، ایک انداز ہے، اور قرآن پاک چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن نے اس یعنی کہ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے اور آج دیکھ لیں، اور چاہے آج سے ہزاروں سال بعد دیکھ لیں، قرآن پڑھنے والا جو قرآن پڑھے گا نا سمجھ کے، اس کو یہی لگے گا کہ اس دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایڈریس کیا جا رہا ہے، خطاب کیا جا رہا ہے اور بیان کیا جا رہا ہے. حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ سے جب قرآن کی تفسیر کرنے کو کہا گیا تو آپ نے کیا کہا کہ میں نے اگر میں بسم اللہ کی تفسیر لکھوں تو مجھے اس تفسیر کے کاغذ اٹھانے کے لیے کئی اونٹ درکار ہیں. کیا بات ہے. کئی اونٹ درکار ہیں. آج دیکھیں نا ہم صرف 4 دن قرآن، یہ ایک رمضان میں قرآن کھولا پڑھے تو ہم دعویٰ کر دیتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنا آ گیا. قرآن پڑھنا عربی زبان میں اترا، کیوں اترا؟ تاکہ تم سمجھو. قرآن بیان کرتا ہے کہ عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تم سمجھو. اور عربی سے بہتر کوئی لینگویج نہیں تھی، چونکہ فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ درجہ اس میں، اعلیٰ معیار اس میں. اور قرآن پاک نازل جہاں ہو رہا ہے، جس وقت ہو رہا ہے، وہ سارے عربی زبان میں عبور رکھنے والے، بڑی دسترس رکھنے والے، اور جن پر نازل ہو رہا ہے وہ خود سمجھا رہے ہیں قرآن. ہم قرآن سمجھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر کے محتاج ہیں. 14ویں سپارے کی آیت اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، محبوب ہم نے یہ ذکر آپ پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں ان کے لیے جو اتارا گیا. کیا بات ہے. یعنی کہ یہ ضروری ہے. اب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے فصیح و بلیغ، بہت زیادہ ایلوکوینٹ پرسن تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کتنا آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے 10 سال لگے سورہ بقرہ سیکھنے میں. کیا بات. اور یہ جن کے سامنے اتر رہا، جو شان نزول سے واقف ہیں، جن کے سامنے آیتیں اتر رہی ہیں اور ان سے سیکھ رہے ہیں جن پر اتر رہا ہے، اور پھر بھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ جناب میں بالکل آخری ہو گیا، میرے سے بڑا ہے کوئی نہیں. قرآن ایک معجزہ. معجزہ کا مطلب کیا؟ ایک تو معجزہ ہوتا ہے جس کو میریکل وغیرہ کہتے ہیں نا، لیکن یہ معجزہ اس کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی. چیلنج کرتی ہے قرآن چیلنج کرتا ہے کہ اگر اس میں شک ہے تو لاؤ اس جیسا. ہاں بالکل. 10 صورتوں کی بات آئی، کچھ آیتوں کی بات ہے، کہا کچھ بھی لاؤ، کچھ بھی لے کر. اگر شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو کچھ لے کر آؤ. سورہ کوثر سب جانتے ہیں، بڑی مختصر سی صورت ہے. جی جی. کعبے کی دیوار پہ نا کچھ قصائد لٹکے ہوتے تھے، قصیدے. اچھا. انہیں کہتے تھے 7 معلقات. ٹھیک ہے. 7 قصیدے جو لٹکے ہوئے ہیں، وہ لٹریچر کے اندر ان کا ثانی کوئی نہیں تھا. بہت لمبے قصیدے. ان کی پوئٹری کے اندر جو بھی تھا وہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق جہالت بھی ہے، اس کے اندر انڈیسینسی بھی ہے، اس طرح کے وہ الگ اپنی جگہ. لیکن ایک پوری کمیٹی فیصلہ کرتی تھی کہ یہ اس قابل ہے اسے کعبے کی دیوار پہ ہینگ کیا جائے. اور اس کمیٹی میں اس وقت حضرت عمر ابن خطاب بھی تھے، کیونکہ یہ اس وقت اتنے پڑھے لکھے اور فصاحت اور بلاغت کو سمجھنے والے تھے. اب ان قصیدوں کا مقابلہ کئی برسوں سے کوئی نہیں کر پا رہا، اور وہی ہر سال بلا مقابلہ جیتتے ہیں. اب جب